آج 21 رمضان یوم شہادت حضرت علی کی، اور یہ جو گفتگو کا آغاز ہم نے کیا 19 رمضان سے، جس کو شب ضربت بھی کہا جاتا ہے، جب وہ قاری ضرب ابن ملجم ملعون نے حضرت علی کو پہ وار کیا، اور آج کا وہ دن ہے جب اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن آغاز گفتگو وہاں سے کرنا چاہیں گے کہ یہ جو 2 روز کا وقت ہمیں ملا، جس میں حضرت علی کے جو سب سے قریبی تھے، ان کے بیٹے، ان کے اہل و عیال ان کے پاس تھے، تو جہاں ہم ان کی زندگی کا احاطہ کریں گے تو یہ بھی بڑا اہم ہے کہ کن پیغامات کے ساتھ انہوں نے دنیا سے رخصت لی، خاص طور پہ جو ان کی وصیت تھی اس کے حوالے سے بات کو آغاز کرنا چاہیں گے۔ سہیل بھائی، اگر یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں کہ امام علی کی وصیت تاریخ مسلم امہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اہل بیت کے لیے کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی مولا کائنات ظاہر ہے کہ رسول کے پروردہ اور رسول کے بھائی اور رسول کی نیابت دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیت آپ نے کی ہے، اس کا تعلق مالیات سے نہیں بلکہ دین سے اور دین کے حوالے سے ہے، اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی اس اولاد کو جس کی تربیت خود رسول نے کی ہے، یعنی امام حسن اور امام حسین، اور پھر آپ کی بیٹیاں، جو پہلا لفظ آپ نے کہا وہ اوصی بالتقویٰ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرنا۔ دوسرا جملہ جو حضرت علی نے کہا یہ کہ وہ کہ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا۔ تیسرا جملہ حضرت علی نے کہا کہ حج کو، خانہ کعبہ کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اور چوتھا جملہ کہا کہ قرآن پر عمل کرنے پہ تمہارا غیر کہیں تم پر سبقت نہ لے جائے۔ یعنی پورا دین سمو دیا، نماز بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، اور تقوی کے ساتھ یہ ساری عبادتیں بھی آ گئی۔ یہ تو بات۔ اس کے بعد جب آپ نے آگے بڑھے تو آپ نے کہا دیکھو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ معاشرت، عبادات کے بعد اب معاشرت کا پہلو حضرت علی نے بیان شروع کیا کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور میرے نبی نے یتیم کے ساتھ سلوک کرنے کا بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بہت اچھا ان کے ساتھ سلوک کرو اور ان کی سرپرستی کرو۔ اس کے بعد آپ نے ایک جو اور بات کی ہے، جو امپورٹنٹ بات یعنی وصیت میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے قتل کے بعد، یعنی میری شہادت کے بعد اگر میں بچ گیا تو ابن ملجم سے میں خود ہی ایک ہی بار کے ذریعے سے بدلہ لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو ابن ملجم سے ایک ہی بار سے بدلہ لینا، اور خبردار یہ نہ ہو کہ تم گلی کوچوں میں تلواریں لے کے پھرتے رہو کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، لہٰذا اس بنیاد پر شہر میں یا محلے میں یا علاقے میں ایک فساد برپا ہو، یا بے گناہ لوگوں کو اس کے نقصان اٹھانے پڑیں، یا سب پر اس کے اثرات آئے۔ تو خبردار ایسا کوئی کام نہ کرنا، میرا قتل صرف ابن ملجم ہے، ابن ملجم ہی سے بدلہ لینا، میں یہ نہ سنوں کہ تم نے لوگوں کو قتل کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بھی ایک چھوٹا سا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی کا کوئی ایک لیڈر مارا جاتا ہے، تو پورے کا پورا شہر یا پورے کا پورا ملک یا پورے کا پورا محلہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مارنے والا کون ہے، اور ہم جس سے بدلہ لے رہے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ درس مولا کائنات علی بن ابی طالب کی وصیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، جس نے قتل کیا ہے اسی سے بدلہ لیا جائے، اور ایک ہی بار اس کو مارا جائے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا، اور ایک ہی بار سے ابن ملجم کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک وصیت امام حسن کے حوالے سے بھی الگ سے بھی ایک وصیت ملتی ہے، جس میں امام حسن کو دین پر عمل کرنے اور تعلیمات کو عام کرنے، رسول کی تعلیمات کو عام کرنے، اور امت کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی حضرت علی نے وصیت کی۔